کوئی سوال و جواب، نہ کوئی سانپ اور بچھو. ایک حدیث بہت اہم حدیث روایت کی ہے کہ جب کوئی مرنے والا اپنی قبر میں جاتا، سخت ترین رات، اہم ترین رات قبر کے اندر مرنے والے کی پہلی رات ہوتی. اور یہ پیغام اسلام نے مختلف طریقوں اور انداز سے ہمیں دیا، جس میں شہزادی کونین کی شادی والی روایت بھی موجود. تو جس رات کو رخصتی ہوئی تھی اور شہزادی بارات کے ساتھ رخصت ہو کے شوہر کے گھر میں آئی تھی، اس رات کو بھی وہاں قبر کی پہلی رات یاد کی گئی. وہ اہل بیت اصحاب، اس رات کو بھی قبر کو یاد کیا جا رہا اور قبر کی پہلی رات. لیکن وہ روایت اس وقت ذرا سا موضوع سے ہٹ کے ہوگی اور میں اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں. تو ایک روایت، اب وہ قبر میں پہنچے، غیر معصوم، گناہ تو کیے ارے، غلطیاں تو ارے سے ہوئی. اب روایت کا جملہ یہ کہ جو اس نے گناہ کیے ہیں اس کے عذاب اس پر آنا شروع. اب عذاب پورے روایتیں نہیں پڑھتا ہوں، لیکن عذاب کیا ہوگا؟ کہیں سے سانپ آئے گا، کہیں سے بچھو آئے گا، کہیں سے آگ آئے گی، کہیں سے کوڑے آئے گا. اب تو کنفرم ہو گیا نا کہ ساتھ فصل پڑ رہا ہے. تو خیر، اب روایت یہ کہ قبر کے اندر عذاب آنا شروع ہو. اس کے رائٹ سائڈ، جیسے ہی رائٹ سائڈ سے عذاب آیا اور یہ دیکھ رہا، قبر کا مردہ دیکھتا بھی ہے، قبر کا مردہ سنتا بھی. ہاتھ نہیں ہلا سکتا لیکن دیکھ رہا ہے اور سن رہا، اور عذاب آ رہا. گھبرا گیا، اس وقت کون مجھے بچائے گا؟ میں تو اتنا بے بس و بے کس ہوں کہ اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا. ابھی وہ پریشان ہے. یہ تو وہ منزل ہے کہ نہ باپ ساتھ دے سکتا، نہ ماں ساتھ دے سکتی، نہ شریک حیات ساتھ دے سکتا ہے، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بھائی، نہ بہن، نہ دوست، نہ مال، نہ دولت. گھبرا رہا اور عذاب قریب آ رہا. اچانک نور کی بنی ہوئی ایک شکل آتی، ایک نور آتا اور وہ اس کے رائٹ سائڈ پہ اس طرح آ کے کھڑا ہو جاتا کہ ہر عذاب کو وہ روک رہا، کسی عذاب کو اس مرنے والے کے قریب نہیں آنے دے رہا. اور ایک مرتبہ اس کی نگاہ پر، اور اس نے یہ دیکھا کہ میرے لیفٹ سائڈ سے عذاب آنے لگے. یہ درست گیا ہوگا تو اب عذاب لیفٹ سائڈ سے آ رہا. گھبرا گیا، دیکھ رہا اور اپنی کمزوری بھی محسوس کر رہا. اتنا کمزور ہوں کہ ایک مکھی بھی اس وقت اپنے چہرے سے نہیں اڑا سکتا. اور یہ عذاب، ایک مرتبہ ایک اور نور آیا خبر، اس نے لیفٹ سائڈ کے عذاب کو روکا. پھر ایک بار اس کو ایسا لگا کہ میرے سرہانے سے عذاب آ رہا. پھر ایک نور آیا اور اس نے سرہانے کے عذاب کو روکا. شب جمعہ ہم میں سے ہر ایک کی یہ کہانی ہے، اس مرحلہ قبر سے ہم کو گزرنا. ایک بار پائکی کی جانب دیکھا، وہاں سے بھی عذاب آ رہا. پھر وہاں بھی ایک نور آیا اور اس نے اس عذاب کو روکا. اور ایک بار اس کی نگاہ قبر کی چھت پہ پڑی، دیکھا کہ عذاب اوپر سے بھی آنا شروع ہوا. اور ایک پانچواں نور آیا تو ان چاروں سے زیادہ روشنی رکھتا، ان چاروں سے زیادہ منور. اس کی لائٹ، اس کی روشنی جو ہے وہ ان چاروں سے بڑھ کر وہ اس کے اوپر آ کے رکے اور اوپر سے آنے والے ہر عذاب کو روک رہا. اور جب یہ عذاب رک گئے پانچوں طرف، تو اب ایک بار یہ جو نور ہے یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تم ہو کون. ایک دوسرے سے اپنا انٹروڈکشن مانگ رہے ہیں اور انٹروڈکشن کرا رہے ہیں. حدیث امام کی بہت مشہور حدیث، ریفرنس دینے کا ٹائم نہیں ہے لیکن ہے امام کی حدیث. وہ سب سے زیادہ روشن نور مرنے والے کے اوپر رکا ہوا، اس نے پہلے دائیں طرف والے سے پوچھا تم کون؟ اس نے کہا میں اس مرنے والے کی نمازی، میں اس مرنے والے کی نماز. ہمارے قوم کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ بعض اوقات کی عبادتوں کا مذاق اڑایا جاتا. کہاں کام آئے گی نماز؟ کیا قبر میں کام آ رہے. اور اس نماز نے کہا کہ میں نے اس کے اس طرف کے عذاب کو روکا ہوا. اور پھر اسی طرح جو اس کے لیفٹ سائڈ کے اپنا نور تھا، وہ جو اوپر والا نور ہے کہ سب سے زیادہ روشن، سوال وہ کر رہا تم کو. اس نے کہا کہ میں اس کا روزہ اور میں نے ادھر کے عذاب کو روکا ہوا. اور پھر ایک بار وہ سراہنے والا نور کہتا ہے کہ اس کی زکات، میں نے ادھر والے عذاب کو روکا ہوا. پانچی والا نور کہتا ہے کہ میں اس کا حج اور میں نے ادھر والے نور کو روکا، ادھر والے عذاب کو روکا ہوا. یہ چاروں عبادت چاروں طرف مرنے والے کے عذاب کو روک رہی ہیں، عذاب سے اس کو بچا رہی. مگر اب ان چاروں نوروں نے مل کر پانچویں نور سے کہا تم کون ہو جو ہم سب سے زیادہ روشن نظر آ رہے. اس نے مسکرا کے کہا میں وہ کہ اگر میں نہ ہوتا تو تم چاروں میں سے کوئی بھی اس قبر میں نہیں آ سکتا تھا. میں تمہارا سردار ہوں، میری وجہ سے تم یہاں پہ آئے ہوئے ہو. تو چاروں نے پھر پلٹ کے پوچھا مگر تم ہو کون؟ اپنا تعارف تو کراؤ. ان کو نہیں پوچھنا، ہمیں اور آپ کو پیغام پہنچانا ہے، اس لیے امام یہ انداز بیان اختیار کر رہے. وہ ایک بار اوپر کا نور پھر
میری وجہ سے تم آئے نماز، اے روزے میری وجہ سے تم آ کے اس قبر میں بچا رہے، اے زکات میری وجہ سے تم آ کر مرنے والے کو عذاب سے بچا رہے، اے حج میری وجہ سے تم آ رہے اور اس کو بچا رہے۔ چاروں نے مل کے پھر پوچھا لیکن آپ ہیں کون؟ ایک بار وہ نور کہتا ہے کہ میں وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہوں جسے یہ مرنے والا ساری زندگی تسلیم کرتا رہا۔ ولایت یہاں پہ بھی قابل توجہ لفظ ہے، اس سے پہلے والی حدیث اسلام کی بنیاد 5 چیز پر، وہاں بھی لفظ محبت نہیں آیا، لفظ ولایت آیا، اور یہ والی حدیث یہاں بھی لفظ ولایت آیا۔ اب یہ حدیث قبر کے علاوہ آپ نے ائمہ طاہرین کی زبان مختلف انداز سے سنی۔ میں نے قبر والی روایت کا اس لیے انتخاب کیا کہ آج شب جمعہ ہے، تھوڑا یہ موضوع بھی ہو اور وہ روایت آپ مختلف انداز سے پیغام دے گا کہ نمازی کی نماز کام نہیں آئے گی جب تک کہ اس کے پاس علی کی ولایت نہ ہو، روزے دار کا روزہ کام نہیں آئے گا جب تک کہ اس کے پاس ولایت علی نہ ہو، حاجی کا حج کام نہیں آئے گا جب تک کہ اس کے پاس ولایت علی نہ ہو، ادا کرنے والے کی زکات کام نہیں آئے گی جب تک کہ اس کے پاس ولایت علی نہ ہو۔ یہی تو ولایت نے کہا میں تم سب کی سردا ہوں، میری وجہ سے تم یہاں آئے ہو، اگر میں اس خبر میں نہ آنے والی ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی یہاں نہیں آ سکتا تھا۔ دائیں طرف کا ذات کیا تھا، بائیں طرف کا ذات کیا تھا، سراہنے کا ذات کیا تھا، پانچی کا ذات کیا تھا۔ ایک جملہ اشارہ کر کہ ولایت نے کہا میں سرکار ہوں میری وجہ سے یہاں آئے۔ تو بہرحال نماز روزہ حج زکات کی ایک اہمیت ہے، وہ 4 طرف کے عذاب کو روک رہے ہیں، مگر اہمیت اس وقت ہے کہ جب ولایت کے ساتھ یہ عبادتیں ہوں